معروف مذہبی اور مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد ہوئی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی گئی۔ نواز شریف اور مریم نواز نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایس سی او سمٹ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کا شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے شرکاء کی آمد کا خیر مقدم۔ مریم نواز نے کہا پاکستان میں سربراہان مملکت کی آمد خوش آئند امر ہے۔ تنظیمی اجلاس سے باہمی تعاون کے نئے راستے کھلیں گے۔ پی ٹی آئی جان بوجھ کر احتجاج کے لیے اہم دن منتخب کرتی ہے۔ احتجاج قوم کو تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی لفظی گولہ باری، کہا پی ٹی آئی کے احتجاج میں ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ امن و امان کا قیام حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں نے لیڈر آف اپوزیشن سے یہ کہا کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہمارا رائٹ ٹو پروٹیسٹ، پیسفل رائٹ ٹو پروٹیسٹ انفرنج نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک مان لیا، ذرا اس کی مجھے شکل بتا دیں، اس کی تفصیل بتا دیں کہ آپ کا جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ کیا وہ 9 مئی جیسا واقعہ احتجاج ہے؟ کیا کور کمانڈرز کے گھروں کو آگ لگانا، 29 ملٹری انسٹالیشنز کو ایک ہی دن میں جلانا، ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت جلانا، قلعہ بالا حصار کے باہر حملے کرنے ان کو جلانا، شہداء کے مجسمے گرانا، کیا یہ سب ایک احتجاج اور پیسفل رائٹ کا پروٹیسٹ ہے؟ غیر ملکی مہمانوں کی آمد پر جھگڑا پی ٹی آئی کی پرانی روایت ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں حکومت کو پی ٹی آئی رہنما اور ان کے قائد کی ملاقات کرانی چاہیے۔ ملاقات کرا بھی دی گئی تو پی ٹی آئی احتجاج کا کوئی اور بہانہ نکال سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا گھر اپنی چھت پروجیکٹ کے لیے بڑے فیصلے، منصوبے کے لیے ریوالونگ فنڈز کے قیام کی منظوری دے دی گئی۔ قرض کی 14,000 ماہانہ اقساط اور 9 سال میں ادا کرنا ہوں گی۔ منصوبے کے فنڈز کے اجرا کے 3 ماہ بعد قسط کی وصولی شروع ہوگی۔ پنجاب میں معذوروں کے لیے اسپیشل کورٹس کے قیام کی منظوری، لاہور سمیت ہر ضلع میں اسپیشل کورٹ قائم کی جائے گی۔ پنجاب کابینہ نے اسپیشل کورٹس کے قیام کی منظوری بھی دے دی۔ کورٹس کے قیام کے لیے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے مشاورت بھی کی جائے گی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کو چیئرمین مصالحتی کونسل بنانے کی منظوری۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر متعلقہ تحصیل کی مصالحتی کونسل کے چیئرمین کے طور پر کام کرے گا۔ غیر مسلم اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی صورت میں ڈیپٹی ڈائریکٹر چیئرمین کے فرائض سر انجام دے گا۔ تحصیلداروں اور نائب تحصیلداروں کو سب رجسٹرارز کے اختیارات کی منتقلی، صوبائی کابینہ نے اختیارات منتقلی کی منظوری دے دی۔ اختیارات سے شفافیت کو فروغ ملے گا اور شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں ملیں گی۔ محکمہ قانون پنجاب نے سفارش کی تھی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس روایتی تاخیر کا شکار، 2 بجے شروع ہونے والا اجلاس تاحال شروع نہ ہو سکا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسپیکر اسمبلی اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک، نعت اور قومی ترانے سے ہوگا۔ اجلاس میں گورنمنٹ بزنس کے علاوہ عام بحث کی جائے گی۔ عوام کو ریلیف ملے گا یا بڑھے گی تکلیف؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں 10 روپے اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرول 3 روپے 95 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے 26 پیسے اضافہ متوقع۔ نئی قیمتوں کا اعلان کل ہوگا۔ سبزی منڈی میں مہنگائی کی لہر برقرار، پھلوں اور سبزیوں کی قیمت میں بھی اضافہ تھم نہ سکا۔ مٹر 280، شملہ مرچ 200، میتھی 150 اور اروی 160 روپے کلو، انگور 460، انار 440 اور آڑو 300 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے۔
پولٹری مصنوعات کی خریداری بدستور جیب پر باری، انتظامیہ چکن کی قیمت کم کرنے میں ناکام، چکن 595 روپے کلو کی سطح پر برقرار، انڈے آج بھی 1 روپیہ مہنگے 299 روپے درجن ہو گئے، پیٹی کا ریٹ 8,850 روپے مقرر۔ معیاری دودھ کی فراہمی کا مشن، فوڈ اتھارٹی کی داخلی راستوں کی ناکہ بندیاں اور ملک شاپس کی چیکنگ، 237 دودھ بردار گاڑیوں اور 70 ملک شاپس کا معائنہ کیا، 1800 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف، قوانین کی خلاف ورزی پر 32 کو 2,24,000 کے جرمانے۔ اسموگ نے لاہوریوں کی جان نہ چھوڑی، گاڑیوں، بھٹوں اور صنعتوں کے دھوئیں نے شہر کو فضا آلودہ کر دیا، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل، ایئر کوالٹی انڈیکس 127 ریکارڈ کیا گیا، زہریلے فضا سے بیماریوں میں اضافہ، ڈاکٹرز کا احتیاط کا مشورہ۔ فضائی آلودگی پھیلانے والے عناصر کے خلاف گھیرا تنگ، محکمہ ماحولیات کی 562 صنعتی یونٹس اور بھٹوں کی انسپیکشن، 48 گھنٹے میں 13 یونٹس مسمار اور 26 کو سیل کر دیا گیا، 127 کو نوٹسز جاری، ماحول کو آلودہ کرنے پر 33 مقدمات درج کیے گئے۔ شہر میں سورج آنکھیں دکھانے لگا، دھوپ سے گرمی کا احساس پھر سے بڑھنے لگا، کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، ہوا میں نمی کا تناسب 39% ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں۔ پنجاب میں ڈینگی کے وار تھم نہ سکے، صوبے بھر میں 24 گھنٹے میں 68 مریض سامنے آ گئے، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے اعداد و شمار جاری، محکمہ صحت کے مطابق لاہور سے کوئی مریض رپورٹ نہیں ہوا، ضلعی انتظامیہ کی انسداد ڈینگی کارروائیاں بھی جاری۔ کمشنر پیسی محمد علی کا کوٹ لکھپت ہسپتال کا دورہ، ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا، مریضوں کی عیادت اور فراہم کردہ سہولیات بارے بھی دریافت کیا، مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی گئی، کمشنر نے ہسپتال کے لان میں پودا بھی لگایا۔ مزدور ورکرز پر طالبات کو ہراساں کرنے کا الزام، لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی طالبات سراپا احتجاج، مظاہرین کا مبینہ ہراسگی کے واقعہ کی انکوائری کرانے کا مطالبہ، ہراسگی کے الزام پر طالبات نے یونیورسٹی کے اندر احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ پنجاب پولیس کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز، رواں سال میں 53,323 بجلی چور گرفتار کیے گئے، ترجمان پولیس کے مطابق لاہور سے 28,400 بجلی چوروں کو حراست میں لیا گیا، 7,800 مقدمات کے چالان جمع کرائے گئے۔ فرائض میں غفلت پر ایس ڈی او جیا بھگا ان ایکشن، 3 لیسکو اہلکاروں کو سخت سزائیں سنا تھیں، میٹر ریڈر عنیر خالد نوکری سے فارغ، میٹر ریڈر محمد اشرف اور محمد شفیق کو 2 انکریمنٹ 2 سال کے لیے روک دیے گئے، 3 اہلکار تسلی بخش جواب جمع نہ کرا سکے۔ غیر قانونی ایل پی جی کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، محکمہ سول ڈیفنس کا ساندہ، بند روڈ، لیٹن روڈ، مزنگ، شاہدرہ میں آپریشن، 52 دکانوں کو سیل کر دیا گیا، سول ڈیفنس آفیسر ملک عرفان کے مطابق دکانوں سے پیمانے اور مشینوں کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ غیر قانونی کمرشل استعمال اور فیس کی عدم ادائیگی پر ایکشن، گلشن راوی، جوہر ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن میں کارروائیاں، ایل ڈی اے نے 56 املاک کو سیل کر دیا، املاک میں گروسری سٹور، کلاتھ شاپ، آٹو ورک شاپس، نجی سکول اور شوز شاپ شامل ہیں۔ آئی جی پنجاب کی ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات، درخواستیں سنی اور فوری ریلیف کے احکامات دیے، درخواستوں پر کارروائی کے بعد ایکشن رپورٹس سی سی پی او کو بھجوانے کی ہدایت، ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ پولیس ملازمین کی ویلفیئر اولین ترجیح ہے۔ پنجاب پولیس میں ڈی ایس پیز کے تبادلے ہوں گے آن لائن، پولیس نے آن لائن ٹرانسفر پوسٹنگ ریکویسٹ سسٹم متعارف کروا دیا، ڈی ایس پی کا تبادلہ HRMIS سسٹم کے تحت ہوگا،
ضلعی پولیس افسران اور یونٹس کے سربراہان کو مراسلہ بھی ارسال کر دیا گیا۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے احسن اقدام، شہر میں 10 ڈرائیونگ سکولز قائم کر دیے گئے، خواتین کے لیے الگ ڈرائیونگ سکول کی سہولت دی گئی۔ سی ٹی او امارہ اطہر کا کہنا ہے کہ آبشار ویمن آن ویل اور ایل او ایس ڈرائیونگ سکول فیروز پور روڈ خواتین کے لیے مختص ہیں۔ انڈین برٹش نیشنل خاتون کی فورن کنٹرول لسٹ سے نام نکلوانے کے لیے درخواست، وفاقی وزارت داخلہ اور ایف آئی اے کو نوٹسز جاری۔ لاہور ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا، جسٹس شجاعت علی نے درخواست پر مزید سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ فلک جاوید کے شوہر کی سم فرنچائز سیل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ نے درخواست پر ایف آئی اے سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیے، آئندہ سماعت پر جواب بھی طلب کر لیا۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے شکیل ریاض کی درخواست پر سماعت کی۔ خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ اور اغوا برائے تاوان کیس، ملزمہ آمنہ عروج کے شریک ملزموں کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی گئی۔ 28 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم، انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج عرفان حیدر نے سماعت کی۔ محکمہ ریلوے ٹرین شیڈول معمول پر نہ آ سکا، مختلف شہروں سے لاہور آنے والی ٹرینیں 2 سے 3 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ قراقرم ایکسپریس کراچی سے لاہور 1 گھنٹہ 35 منٹ لیٹ، جبکہ جعفر ایکسپریس کراچی سے لاہور 2 گھنٹے تاخیر سے پہنچے گی، مسافر پریشان۔ اکنامکس یونیورسٹی میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، وزیر ہائر ایجوکیشن رانا سکندر حیات نے ہونہار اسکالرشپ انفارمیشن ڈیسک کا افتتاح کر دیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر فلیحہ زہرا قاسمی، سی ای او پنجاب ایچ ای سی ڈاکٹر منصور بلوچ کی بھی شرکت۔ 27 فلسطینی میڈیکل کے طلباء کا پہلا گروپ پاکستان پہنچ گیا، فلسطینی میڈیکل کے طلباء تعلیم کے حصول کے لیے پاکستان پہنچے۔ طلباء قاہرہ سے فلائٹ جی ایف 764 پر لاہور ایئرپورٹ پر آئے، مختلف پروازوں کے ذریعے 165 طلباء پاکستان آئیں گے۔ قذافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام کی رفتار تیز، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، بیسمنٹ اور فلورز کے کاموں کے معیار کا معائنہ کیا، پروجیکٹ پر پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا، منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔